بھجن بھی چھوٹ گیا، اب تو بس بندگی حسین کی، اب تو بس بندگی حسین کی ہے، ہر طرف زندگی حسین کی، ہر صدا ہر صدی حسین کی، اور میری آنکھوں سے اشک بہنے دو، اشک کا استعمال تو جگہ کیا ہے، مدرسی اشک ہے اور اشک ہے، میری آنکھوں سے اشک بہنے دو، یہ مقدس ندی حسین کی، یہ مقدس ندی حسین کی ہے، ہر صدا ہر منزل گیا گھر سے جب ہوا دو منزل مجرئی جنت کا راستہ مل گیا، گھر سے جب ہوا دو منزل مجرئی جنت کا راستہ مل گیا، گھر سے جب ہوا دو منزل، کیا شہادت کی خوشی تھی شاہ کو، کیا شہادت کی خوشی تھی شاہ کو، زخم جو کھایا بدن پر کھل گیا، گھر سے جب ہوا دو منزل گیا، مجرئی جنت کا راستہ مل گیا، گھر سے جب ہوا دو منزل گیا، سینہ اکبر پہ ماں برسی لگی، سینہ اکبر پہ ماں برسی لگی، گھر میں یا ماں کا کلیجہ ہل گیا، گھر سے جب ہوا دو منزل ہے، علی اکبر عجب رشک جمال، ہے علی اکبر عجب رشک جمال، کربلا کو
قبضہ ہوا تو منزل بیڑیوں سے پنڈلیاں زخمی ہوئی بیڑیوں سے پنڈلیاں زخمی ہوئی تو سے نازک گلا چھل چھل گیا گھر سے جب ہوا تو منزل مجرئی جنت کا راستہ مل گیا گھر سے جب ہوا تو منزل خیر ہفتہ غیث عباس علی اور شیر کے نعروں سے جنگل ہل گیا گھر سے جب ہوا تو منزل مجرئی جنت کا راستہ مل گیا گھر سے جب ہوا تو منزل کہتے تھے شے مل گئے ہم خاک میں کہتے تھے شے مل گئے ہم خاک میں اے فلک بتلا تجھے کیا مل گیا گھر سے جب ہوا تو منزل پنجتن کا واسطہ دے کر آنی پنجتن کا واسطہ دے کر آنی جو خدا سے ہم نے مانگا مل گیا تو منزل گیا مجرئی جنت کا راستہ مل گیا گھر سے جب ہوا رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان الله سيدنا
الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى ابی الحسنین مولا الكونین رئیس الموحدین یعصوم الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب كل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور مل جل کر عظمت آل محمد فیضان محترم سامعین کرام برادران بزرگان محرم کے 4 دن بڑی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر گئے. جن ایام کا ہم انتظار سال بھر کرتے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے افراد ہمارے درمیان سے انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے. خدا کا شکر ہے اور شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا کہ اس نے ہمیں مہلت دی, اس نے ہمیں اتنی حیات دی کہ ہم 1443 ہجری کے محرم میں, ماہ محرم میں آج چوتھی نشست میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یقیناً کہ ہمارے لیے سربلندی ہے, ہمارے لیے افتخار ہے کہ اللہ نے غم حسین کے لیے ہمارا انتخاب کیا, فرش عزا کے لیے ہمارا انتخاب کیا, ہم منتخب ہوئے اور فرش عزا تک آئے. اور یہ فرش عزا نہیں ہے بلکہ بساط سلیمانی ہے, بساط سلیمانی. اور اگر میں یہ کہوں تو شاید اور بہتر ہوگا کہ یہ فرش عزا بساط سلیمانی سے بھی افضل ہے, چونکہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے دلیل طلب کریں گے کہ یہ بساط سلیمانی تخت سلیمانی سے افضل کیسے ہے. صاحب اس تخت کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے, اور اس تخت کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں فخر سلیمان بیٹھتے ہیں, یہاں اہل بیت بیٹھتے ہیں, یہاں فخر سلیمان آ کر بیٹھتے ہیں. تو افتخار کی منزل ہے کہ نہیں کہ آپ اس وقت دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا پیغام کہ اگر سیلفی لینی ہے تو کسی
دنیاوی عہدیدار کے ساتھ بیٹھ کر نہ لو۔ اگر فیس بک، ٹویٹر اور اپنے دیگر اکاؤنٹ میں کو مینٹین کرنا ہے تو دنیاوی عہدہ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو یا سیلفی لے کر انسان جب ڈالتا ہے تو اپنے آپ میں افتخار محسوس کرتا ہے۔ صاحب آج ان کے ساتھ بیٹھے، آج فلاں صاحب کے ساتھ بیٹھے، حالانکہ وہ جو افتخار محسوس کرتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے یہ افتخار 5 سالہ ہے، یہ افتخار 5 سالہ ہے۔ یہی تو فرق ہے دنیاوی عزت اور آل محمد علیہ السلام کی دی ہوئی عزت میں۔ دنیا عزت دیتی ہے تو چند سالوں میں واپس لے دیتی ہے، اہل بیت جسے عزت دیتے ہیں وہ قیامت تک علیہ السلام رہتا ہے۔ اگر سیلفی ڈالنا ہے تو فرش ازاں پر بیٹھ کے ڈالو، ماتم کرتے ہوئے ڈالو، نوحہ پڑھتے ہوئے ڈالو، کیونکہ یہ دائمی عزت ہے۔ اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ بتائیں کہ دارین میں محمد سے بڑا ہے کوئی؟ علی سے بڑا ہے کوئی؟ امام حسن اور امام حسین سے بڑا ہے کوئی؟ بی بی سیدہ سے بڑا ہے کوئی؟ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ اور یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑوں کے درمیان بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف ہے نا۔ بہترین کلام ہمارے بھائی پیش کر رہے تھے درود کے سلسلے میں۔ ایک جملہ یاد آیا مجھے اور یہیں سے آغاز کرتا ہوں سیرت نبی کا۔ اور آج گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں ہے، ذرا سا رخ بدلے گا، ذرا سے استدلال بدلیں گے اور ایک مل جل کر صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے اکثر لوگ یا کچھ لوگ اس بات کے خلاف ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام میں سہارنپور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر مقامات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مومنین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ توجہ، تو بعد میں لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ توجہ 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 کیا ہے، یا بولنے کی درخواست کر دی جاتی ہے تو اس میں بھی لوگ کمنٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے فرش ازاں، یہاں پر اپنی پہچان بتانے کے لیے انسان آتا ہے کہ دنیا ہمیں پہچان لے کہ ہم کون ہیں، دنیا ہماری شناخت حاصل کر لے کہ ہم کون ہیں۔ غور فرمائیے گا۔ اور یہ نعرہ حیدری اور یہ سبحان اللہ، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ اور کون سا نعرہ لگائیے؟ نعرہ تکبیر لگائیے گا، نعرہ رسالت لگائیے گا، نعرہ حیدری۔ اسلام کے دامن میں ان 3 نعروں کے علاوہ اب ہے کیا؟ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب نعرہ نہ لگنے پائے، نعرہ توحید بلند نہ ہونے پائے، نعرہ رسالت بلند نہ ہونے پائے، میں معافی چاہوں گا، ذرا سے میرے خیالات ان سے الگ ہیں اور اس بات سے میں اگری نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے بھائی نے درود سے بات شروع کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو الاعلیٰ مودودی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفہیم القرآن، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے جناب ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر ایک حوزہ، ایک مدرسہ کھولا تھا جہاں بلا تفریق فرقہ اور مسلک، تمام فرقے کے بچے، تمام مسلک کے بچے علم حاصل کرتے تھے۔ اور علامہ مودودی کا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ مہینے میں ایک بار اپنے مدرسے میں جاتے تھے اور وہاں پر علم حاصل کرنے والے طلباء سے، طالب علم سے سوال کرتے تھے۔ جو بھی سوال کرتے تھے طلاب اس کا جواب دیتے تھے، اسٹوڈنٹس اس کا جواب دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ ان کا جاری و ساری رہا۔ مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی آیا کہ علامہ ابو الاعلیٰ مودودی اپنے قائم کردہ مدرسے میں پہنچے اور بچوں سے سوال کر رہے تھے کہ بچوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ آگے آیا۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب اب تک یہ ہوتا رہا کہ آپ آتے ہیں اور سوال کر کے چلے جاتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، پرمیشن دیں
آپ مجھے اذن عطا فرمائیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نے اسے گھوم کے دیکھا، غور سے دیکھا، آنکھیں بڑی ہو گئیں، آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہم سے سوال کریں گے تو کریے، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کہا علامہ صاحب بس سوال اتنا سا ہے کہ آپ بتا دیں ہمیں کہ اس وقت ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اور ہمارا بتا دیں کہ ہمارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علامہ صاحب کا دماغ گھوم گیا، اتنا چھوٹا سا بچہ اور باتیں آسمانوں کی کر رہا ہے۔ سمجھ تو گئے کہ کہاں سے آیا ہے؟ حاصل رہے آپ سمجھ گئے کہ کس خیمے کا بچہ ہے؟ ہاں بہت غور سے دیکھا، کیا سوال ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا صاحبزادے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اللہ غیر مرئی ہے نا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا نا، لہذا جب دکھتا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ؟ انہوں نے کہا حضور اس کا جواب میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہی بتا دو صاحبزادے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس بچے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرا اللہ اس وقت ہمارے نبی پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ یصلون پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا، مضارع کا صیغہ ہے نا۔ میں نے کچھ دن پہلے بات بتائی تھی نا، ایک دو دن پہلے، کہ مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی رکھتا ہے نا۔ علامہ صاحب سمجھ گئے کہ ذہین بچہ ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس پر اللہ درود بھیجتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس پر اللہ سلام بھیجتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس پر اللہ تحفے تحائف کی بارشیں کرتا رہتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس پر اللہ القاب کی جھڑیاں لگا دیتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس پر اللہ فضیلتوں کے انبار لگا دیتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کے چاند کے کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑوں میں ہو جائے، ہمارا نبی وہ ہے کہ پہچان کر جو سوکھے ہوئے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو شہد سے زیادہ شیریں پانی نکلنے لگے، ہمارا نبی وہ ہے سوکھی ٹہنیوں پر ٹیک تکیہ لگا لے تو وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ اور ہمارے نبی کی کوالٹی یہ ہے۔ دیکھیے سوال ابھی بھی قائم ہے جو میں نے پہلے کیا تھا، بتائیں زمانے والے مل کر کہ اس زمانے کا سب سے بڑا ہادی کون، سب سے بڑا رہبر کون؟ تو سارے کلمہ پڑھنے والے ایک زبان ہو کر کہیں گے، اور ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اور اس کائنات میں اور اس دارین میں اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ہادی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی سے بڑی کوئی مخلوق اللہ کی نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی امام نہیں۔ سب سے بڑا ہادی اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ تو پھر جب بات طے ہو گئی کہ سب سے بڑا ہادی ہمارا نبی، سب سے بڑا رہبر ہمارا نبی، سب سے بڑا پیشوا ہمارا نبی، جب سب نے تسلیم کر لیا ہے نا تو پھر اس بات کو بھی تو تسلیم کرو کہ اگر سب سے بڑے ہادی کی گواہی دو گے تو انعام بھی بڑا ملے گا، سب سے بڑے نبی کی کا ساتھ دو گے تو جزا بھی بڑی ملے گی نا۔ لوگ بس میں رسالت سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی اسنا میں ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں کے نبی یہ بتائیں کہ آپ میرا قرضہ کب واپس کرو گے؟ ارے بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا، چونکہ سب سے بڑا ہادی ہے نا تو اس کا ساتھ اگر دو گے تو بڑا انعام بھی ملے گا، اس کی گواہی اگر دو گے تو انعام بھی بڑا ملے گا۔ نبی بڑا ہے تو پھر جزا بھی بڑی ملنی چاہیے۔ یہودی چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں رسالت سجی ہوئی ہے، شمع پروانے رسالت سے بس سجی ہوئی تھی کہ یہودی فارغ ہوا اور آج کے کہتا ہے حضور اے مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے نبی یہ بتائیں کہ آپ میرا قرضہ کب واپس کریں گے؟ اللہ کے نبی نے یہودی کو دیکھا، مسکرا کر فرمایا کون سا قرضہ؟ وہی قرضہ جو میں نے تجھ سے لیا تھا، کہ میں اسی قرضے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تیرا قرضہ تو ادا کر دیا، دے دیا۔ یہودی نے دیکھا کہ نبی نے یہ جواب دیا کہ میں نے تیرا قرضہ واپس کر دیا، تو یہودی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول محمد کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے
جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے جو مجھ سے قرضہ لیا تھا وہ واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کیوں؟ کوئی گواہ موجود نہ تھا، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اللہ کے نبی خاموشی اختیار کرنا تھا کہ یہ شمع رسالت، یہ شمع پروان رسالت جو اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ جو رسالت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، یہ جو شانہ بشانہ رسول کے چلنے والے ہیں، یہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن انہی خاموش بیٹھے ہونے والوں میں ایک اللہ کے نبی کا چاہنے والا، اگر اجازت ہو تو میں انہیں لقب سے یاد کر لوں، یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ کیا بن گیا؟ یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ جب سب خاموش تو ایک صحابی اٹھا، چاہنے والا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کا پیسہ واپس کر دیا، آپ نے اس کا قرضہ واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر اس صحابی کو دیکھا، نام کیا تھا؟ خزیمہ بن ثابت۔ خزیمہ بن ثابت نام تھا۔ جب ساری نظم خاموش بیٹھی تھی تو خزیمہ اکیلے اٹھے اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کا قرضہ واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر خزیمہ کی طرف دیکھا، اپنے صحابی کی طرف دیکھا، کہتے ہیں خزیمہ تم نے قرضہ لیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تم نے قرضہ دیتے ہوئے دیکھا؟ یا رسول اللہ نہ میں نے لیتے ہوئے دیکھا نہ میں نے دیتے ہوئے دیکھا۔ کہ جب تم نے دیکھا نہیں تو پھر گواہی کیوں دی؟ جب تم نے دیکھا نہیں تو پھر گواہی کے لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ تو خزیمہ مسکرا کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے حوروں کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو مان لیا۔ ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو ہم نے قبول کر لیا۔ ہم نے حوروں کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا۔ ہم نے کوثر نہیں دیکھی، کوثر نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ تو جیسے اللہ کو نہیں دیکھا مانا، ویسے قرضے کو نہیں دیکھا مانتا ہو۔ بھائی رسول پر ایمان رکھنے کا معیار تو یہی ہے نا۔ ارے آپ دیکھیں کہ اعلان رسالت سے پہلے جب میرا حبیب، ہمارا نبی اور آپ کا نبی کافروں سے کہتا تھا، مشرکوں سے کہتا تھا کہ اگر میں اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں اور تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور تم اس چوٹی پر آ کر دیکھو اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو بتاؤ تمہارا کہنا کیا ہوگا؟ اس وقت سارے مشرکین نے مل کر گواہی دی تھی نا کہ اگر ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر جائیں اور ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہیں، محمد سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آنکھیں جھوٹی، محمد سچا۔ تو ہمارے نبی کی کوالٹی یہ ہے کہ صرف مسلمان گواہی نہیں دیتے، بدھ کے پوجنے والے بھی گواہی دے رہے تھے کہ محمد سچا، ہم جھوٹے، محمد سچا۔ تو گواہی دے رہے تھے نا۔ اب یہ ہے صحابی کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی کا صحابی اٹھا، یا رسول اللہ، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ نے کہا تو ہے، میں نے قرضہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ نے کہا دے دیا تو پھر دے دیا۔ اللہ کے نبی مسکرا کر خزیمہ بن ثابت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جا خزیمہ، آج یہ گواہی رائے گا نہیں جائے گی، آج یہ گواہی انعام کے ساتھ کچھ تک پلٹ جائے گی، تحفے کے ساتھ کچھ تک پلٹ جائے گی۔ یا نبی اللہ کیسا تحفہ، کیسا انعام؟ قسم، شریعت میں جہاں دو لوگوں کی ضرورت ہوگی گواہی کی، وہاں تیری اکیلے کی گواہی مانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کون سا لقب دیا؟ تاریخ کہتی ہے لقب دیا ذو الشہادتین، ذو صاحب شہادتین، دو گواہیاں۔ فرمایا جہاں دو مردوں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ تو اکیلا کام کرے گا، تو کہہ دے گا ہے تو دو گواہیاں مان لی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی رسالت کا گواہ بن جائے، رسول اپنی گواہی کا انعام دیتے ہیں نا۔ کیا کہا؟ ذو شہادتین، تم نے دیکھا نہیں، ہم نے بتایا، تم نے مان لیا۔ تم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے جو رسول کی رسالت کی گواہی دے، اللہ کا نبی اسے انعامات دیتا ہے، اللہ کا نبی اسے القاب دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر صحابی گواہی دے تو اسے ایک لقب ملے، لیکن اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟
جائیں گی. زبان لسان اللہ. اچھا صاحب رک جاؤ ذرا سا اطمینان کے ساتھ اور بات میں آپ تک پہنچا دوں. کون آیا تھا رسول سے گواہی مانگنے؟ ذرا سا اپنی ذہنی طاقت کو ذرا سا معراج پہ لے جائیں. میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. غور فرمائیے میرے نوجوان بھائیوں، گواہی کون مانگ رہا تھا؟ مسلمان نہیں. کلمہ پڑھنے والا نہیں. کون مانگنے آیا تھا؟ یہودی. اللہ کے نبی نے کہا میں نے تیرا قرضہ واپس کر دیا، میں نے تیرا قرضہ واپس کر دیا. پھر سے جملہ سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تیرا قرضہ واپس کر دیا. قرضہ واپس کرنے کی بات سن کر یہودی نے کیا کہا؟ کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی سے مسلمان گواہی نہیں مانگتا. ارے جملے کو بدل دوں، معصوم سے مسلمان گواہی نہیں مانگتا. کیا سن رہے ہیں؟ معصوم سے مسلمان گواہی نہیں مانگتا. اور جب بھی کسی معصوم سے گواہی مانگی جائے تو سمجھ جانا گواہی مانگنے والا مسلمان ہے، یہودی ہے. معصوموں سے گواہی مسلمان نہیں مانگتا، یہودی مانگتا ہے. تو معصوم ہو تو صاحب سب سے بڑے نبی ہے نا، تو گواہی دیا. چلیے صاحب اور آگے قافلہ بڑھاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو سب جانتے ہیں. جب حضرت یوسف پر زلیخا کی جانب سے الزام لگا تو جناب یوسف کے پاس گواہ کیا تھا؟ گود کا بچہ. آواز آئی کہ یوسف اس کی طرف اشارہ کرو، یہ گواہی دے گا. وہ جو بچہ بہت رو رہا تھا، جناب یوسف اس کی طرف مڑے، یہ بچہ گواہی دے گا. وہ بچہ بولا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار، اور اگر دامن پیچھے سے چاک ہو جائے تو زلیخا قصوروار. دامن دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے چاک تھا، لہذا بچے کی گواہی وہاں پر دکھائی دی نا. مانا جائے یا نہ مانا جائے لیکن بچے نے گواہی دی نا. حضرت یوسف جب اقتدار میں آئے، تفسیر پڑھیے، تفسیر نور الثقلین آپ اٹھائیے، تفسیر انوار النجم یا دیگر تمام تفاسیر کہتی ہیں کہ جب جناب یوسف برسر اقتدار آئے تو ایک حسین و جمیل نوجوان ان کے دربار میں آیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ یوسف تک پیغام پہنچاؤ. حضرت جبریل حضرت یوسف کے پاس آئے اور آن کے کہتے ہیں حضرت یوسف یہ جو جوان آ رہا ہے اسے پہچان رہے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. کہ یہ وہی جوان ہے جس نے عالم طفلگی میں آپ کی گواہی دی تھی. عالم طفلگی میں جس نے گواہی دی یہ وہی جوان ہے. یہ بچہ جوان ہو گیا، اب جوانی کے عالم میں آپ کے پاس کیا کیا جائے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ یوسف اسے اپنا وزیر بنا لو. اللہ اکبر، اسے اپنا وزیر بنا لو. میں تمام طرف سے سوال کرنا چاہوں گا، اس بچے نے حضرت یوسف کی گواہی کتنی مرتبہ دی؟ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار؟ کہا نہیں، کہلوانے میں بس ایک مرتبہ حضرت یوسف کے پاک ہونے کی گواہی دی تو اللہ نے اعلان بھیجا، پیغام بھیجا کہ یوسف اسے اپنا وزیر بنا لو. جو ایک بار گواہی ہے تو یوسف کا معصوم کا وزیر بن جائے. جو قدم قدم پر اللہ کے نبی کو پہچانوائے. بن جائے اور جو قدم قدم پر پہچانوائے، جو قدم قدم پر پہچانوائے، پھر اس کے القاب کے بارے میں کیا خبر ہے، اس کا عہدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے. اچھا صاحب قافلہ آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھیے انشاءاللہ آپ کو میں ایک بہترین اور ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. میں جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اس یونیورسٹی کا نام ہے المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایران میں سرزمین قم پر قائم ہے. جہاں پر اس یونیورسٹی کا کمال یہ ہے کہ وہاں پر شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی کوئی بھی آ جائے وہ دوار ہے علم کا. اللہ کے نبی کے نام سے یونیورسٹی کھولی گئی ہے. ہر مسلک کا بچہ، ہر مسلک کا انسان اس یونیورسٹی میں جا کر علم حاصل کر رہا ہے. سب جا کے کر رہے ہیں، سب جا کے کر رہے ہیں، سب علم حاصل کر رہے ہیں. تو لہذا اب کوئی تفریق نہیں ہے وہاں یونیورسٹی میں. جس بینچ پر
जिस टेबल पर हम बैठे हुए हैं वही हमारा भाई भी बैठा हुआ है, वही दूसरा मसलक का आदमी बैठा हुआ है, वहाँ दूसरा मसलक का आदमी बैठा हुआ है। और इस माहौल को देखकर, ईरान की यूनिवर्सिटी का माहौल देखकर हमें फौरन अपने छठे इमाम का जमाना याद आ जाता है। छठे इमाम जब आपने यूनिवर्सिटी कायम की थी तो आपके दर्स में आने वालों की कैद नहीं थी, आने वालों की कैद नहीं थी कि शिया आएगा, सुन्नी आएगा, ये आएंगे। नहीं, इल्म का ताल्लुक न शिया से है न सुन्नी से है, इल्म का ताल्लुक इंसान से है। जितना इल्म हासिल होता चला जाएगा इंसान, मेरा नसाई ने भी ये जुमला कहा, इमाम शाफई ने भी ये जुमला कहा। शाफई तो एक कदम आगे निकल गया और कहता है मात शाफई लैसा यदरी अली रब्बुहु अम रब्बुहु अली। शाफई मरते मरते मर गया लेकिन पहचान न सका अली खुदा था या खुदा अली था। तो ये तो मसलक के इमाम है ना, वो न समझ सके कि अली क्या है तो हम और आप क्या समझ पाएंगे कलमा पढ़ने वाले। देखिए बात इतना ही समझ सकते हैं जितना नबी ने बताया, उतने ही जान सकते हैं जितना हमारे सरकार ने हमें बताया। मेरी तरफ देखिएगा तो कहते साहब सब मुखालिफ हो गए, घर वालों को ताना मिलने लगा कि इनका बेटा राफी हो गया, इनका बेटा राफी हो गया। और ये जब ताने मिलने लगे तो जीना दूबर हो गया। दिनों में एक दिन ऐसा आया कि हम घर से बाहर से घर में आने लगे और जैसे ही हमने घर की डेवड़ी पर कदम रखा, यहाँ सब तैयार थे, सबने हमें पकड़ लिया, रस्सी में जकड़ लिया और एक टेम्पो में लादा, एक गाड़ी में रखा और बांध के हमें ले जाने लगे। हम पूछते रहे कि आखिर बांधा क्यों जा रहा है? सब लोग कहते थे खामोश रहो। और हम पूछते रहे कहाँ ले जाया जा रहा है? कोई किसी बात का जवाब ही नहीं देता था। बहुत देर के बाद मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि अब्बा आप ही बता दें कि हमें कहाँ ले जाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने बड़े पीर साहब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले रखा है, हम उनके पास तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हें सच्चा इस्लाम सिखाएंगे, तुम्हें सच्चा दीन सिखाएंगे। का बस इतनी सी बात थी। अगर आपने मुझे घर ही बता दिया होता तो बांधने की जरूरत न होती। अगर बांधते ना तो तू फरार हथियार कर जाता, अगर बांधते ना तो तू फरार हथियार कर जाता। उन्होंने कहा अब्बा अब भी आपको यकीन नहीं हुआ, मेरा ताल्लुक फरार करने वालों से नहीं है, हमला करने वालों से है। रसूल ने कहा था ना, रसूल ने जंगे खैबर कैसे निकालिएगा, जंगे खंदक। और मैं अपने कौम के अफराद से कहना चाहूंगा, ये जो लोग कहते हैं कब तक खंदक पड़ी जाएगी, कब तक खैबर पड़ी जाएगी, लोग आपने कह के मिंबरों से खैबर खंदक कायम करवा दी और उसका नतीजा क्या है आप उससे बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये को किताबों में मुसल्लम लिखा हुआ है ना, चाहे मोहम्मद बिन जरीर तबरी की तारीख तबरी उठा के देखो, चाहे तारीख कर्तबी की तारीख इस्लाम उठा के देखो, दीगर तमाम तर मुसलमानों की किताबें उठा कर देखो तो ये वाकया है ना कि रसूल ने कहा था कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, खैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा, मर्द होगा, इस्लाम की इज्जत बचाने वाला होगा। क्या सुन गया? तो ये बात है ना। उसने कहा अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो ये जहमत न होती मानने की। अच्छा साहब मुझे खोला गया, मैंने ये अपनी राय अपनी मर्जी उन्हें बता दी कि मैं यहाँ से भागने वाला नहीं। कुछ देर के बाद गाड़ी रुकी और मुझे उतारा गया। मैंने देखा कि मैं एक वीर साहब के दरबार में हूँ जहाँ धुआं ही धुआं है। ऐसा लगता था कि सारा इस्लाम धुओं में बढ़ रहा है, धुओं के जरिए से उड़ रहा है। मुझे पीर साहब के पास ले जाया गया और कहा गया कि पीर साहब ये वही इंसान है जो बहक गया है, इसे समझाओ, इसे सच्चा दीन बताओ, इसे सही शरीयत बताओ, इसे सिराते मुस्तकीम बताओ। मैं पीर साहब के साथ दो जानू होकर बैठ गया और पीर साहब ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं कि सच्चा इस्लाम सीखने आया है? उसने कहा हाँ सच्चा इस्लाम सीखने आया हूँ। का एक शर्त है सच्चा इस्लाम सीखने की कि पहले मेरी पीरी कबूल कर, पहले मेरी मुर्शिदी कबूल कर। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, कहा इस पे बैत कर तब मैं तुझे सच्चा इस्लाम बताऊंगा। अल्लाह दत्ता खान कहता हुजूर मैं आपके हाथों का बैत भी करने को तैयार, मैं आपकी पीरी कबूल करने को भी तैयार, मैं आपकी मुर्शिदी कबूल करने को तैयार, लेकिन इतनी सी शर्त है कि आप एक कलम मंगवा दें, एक कागज मंगवा दें, एक कलम मंगवा दें, एक कागज मंगवा दें। पीर साहब चौंक गए कि कलम का क्या करेगा, कागज का क्या करेगा, मंगवा दें। बस ये आप समझते कि ये मेरी शर्त है, ये मेरी शर्त है।
اگر آپ قلم کاغذ منگوائیں گے تو میں آپ کو اپنا پیر مانوں گا، اگر قلم و دعوات منگوائیں گے تو میں آپ کو آپ کے ہاتھوں کا بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اچھا پیر صاحب اس لیے پریشان ہو گئے قلم و کاغذ کا نام سن کے، انہیں سن 11 ہجری یاد آ گئی ہو، سن 11 ہجری یاد آ گئی ہو، جب امت کا نبی چاہنے والوں سے قلم و کاغذ مانگ رہا تھا۔ یہ قلم و کاغذ کیا کرے گا؟ کہ یہی شرط ہے منگوا دیجیے۔ اس نے کہا اسے کاغذ و قلم دیا جائے، کاغذ و قلم اللہ دتا خان کے سامنے رکھا گیا۔ پیر صاحب سمجھ رہے تھے کوئی آیت لکھے گا، کوئی حدیث لکھے گا، لیکن اس انسان نے اللہ دتا خان نے آیت یا روایت نہیں لکھی، قلم کی مدد سے قرطاس کے سینے پر کچھ حروف لکھے۔ کیا لکھا؟ میم ہے میم دال، کیا بنا؟ ارے اللہ نے آپ کے نبی کا نام اتنا پیارا رکھا ہے کہ جب بھی مسلمان لے گا تو لب لب کو بوسہ دیتے ہیں۔ لب لب کو بوسہ دیتے ہیں، محمد، اتنا پیارا نام۔ تو یہ چند حروف پر مشتمل ایک نام لکھا، محمد۔ پیر صاحب سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے یہ لکھے گا کیا لکھنا چاہتا ہے؟ اچھا اس نے جب لکھ دیا محمد، پیر صاحب دیکھ لیجیے کیا لکھا ہے، کہ یہ تو اللہ کے نبی کا نام ہے، کہ یہی شرط ہے کہ نام محمد شرط، میں سمجھا نہیں، کہ اسے بلند مقام پہ رکھو، بلند مقام پہ رکھا، کہا بلاؤ حضرت آدم کو، اب بلاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو، کہا کیوں؟ کہا بلا کر کہو حضرت آدم سے کہ اس لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں، بلاؤ حضرت نوح کو اس لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں، بلاؤ حضرت شیش کو اس لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں، بلاؤ حضرت نوح کو اس لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں، بلاؤ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر اس نام پر کھڑے ہو جائیں۔ 1,23,999 نبیوں کو بلاؤ اور ان کو بلا کر کہو اس نام پر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور فہرست آگے بڑھے گی۔ اللہ کے نبی کا پہلا صحابی جو لائق سلام بھی ہے، جو لائق احترام بھی ہے، اس سے کہیے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سب کو بلاؤ، کہہ دو کہ لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں۔ صحابی کے بعد تابعین، تابعین سے لے کر آخری تابعین تک انہیں بلاؤ، کہہ دو کھڑے ہو جائیں۔ تابعین کے بعد فہرست آتی ہے تبع تابعین، تبع تابعین تک مسئلہ آیا نا، کہ نبی سے لے کر تبع تابعین تک سب کو بلاؤ اور سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دو اور سب سے کہو کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اگر یہ منظر حقیقت میں دکھایا جائے تو آدم ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم محمد کے لکھے ہوئے نام پر ہو جائیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے دکھائی دیں گے کہ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم محمد کے لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائیں۔ 1,23,999 نبیوں کی حیثیت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کے لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائے، کسی کی حیثیت نہیں۔ تو جب معصوم نبیوں کی حیثیت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کے لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے، پھر صحابیوں کی حیثیت کیا ہے، پھر تابعین کی حیثیت کیا ہے، پھر ملا مفتی مرشد علامہ مولوی حضرت تمام افراد کو بلائیے۔ کسی کی اوقات ہے، کسی کی اوقات ہے، کسی کی اوقات ہے کہ وہ محمد کے اس زمانے کے ملا مفتی تمام تر فتویٰ دینے والوں کو، جس کو بھی ہم اپنی نگاہ میں احترام کے لائق سمجھتے ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے احترام کے لائق سمجھتے ہیں، سب کو قطار میں بلاؤ اور سب سے پوچھو کہ تم محمد کے لکھے ہوئے نام پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ پیر صاحب نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا کفر بک رہا ہو؟ ان میں سے کوئی بھی نام پر کھڑے ہونے کی بات تو دور، اگر کسی نے سوچ بھی لیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نام پر کھڑے ہونے کی بات ضرور، اگر سوچ لیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سنا
سب لائق احترام ہے، سب لائق سلام ہے، سب لائق احترام ہے، لیکن سب کی حیثیت تو یہی ہے نا، کوئی نبی کے لکھے ہوئے نام پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو نبی کے نام پر نہیں نبی کے کاندھوں پر کھڑا تھا؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو نبی کی آگوش میں بیٹھا ہوا ہے؟ ارے کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو اللہ کی عبادت میں پشت پڑا کے بیٹھ جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لہذا کوئی ان پر آگے بیٹھ نہیں سکتا، کوئی لکھے ہوئے نام پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر مانو نا کہ جو کھڑا ہو جائے وہ آدم سے افضل، جو کھڑا ہو جائے وہ نوح سے افضل، کیا بنایا؟ جو کھڑا ہو جائے وہ نوح سے افضل، جو کھڑا ہو جائے وہ ابراہیم سے افضل۔ لیکن میرا خطاب تو مولا کائنات سے ماننے والوں سے ہو رہا ہے نا، کیا سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے نہیں، دیکھیے جو ان کے کانے پر کھڑا ہو جائے وہ نوح سے بھی افضل، وہ عیسیٰ سے بھی افضل، وہ ابراہیم سے بھی افضل۔ کیوں؟ ایک سوال اور نتیجہ لیتے جائیں گے اور بات اختتامی منزل میں بھی آ جائے گی۔ دیکھیں جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیرت یا صورت؟ نہیں، یہ سوال نوجوانوں سے نہیں ہے، یہ تو بزرگوں سے ہے۔ نوجوانوں کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں رہ گیا ہے، وہ تو جو دیکھ کر لاتے ہیں 2 سال کے بعد اس کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ غور فرمانا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب بزرگانوں کی عادت یہ تھی، بزرگوں کی، کہ اگر بہو تلاش کرنے جا رہے ہیں تو ماں کا کردار دیکھتے تھے، اگر داماد تلاش کرنا ہے تو باپ اور دادا کا کردار دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، باپ اور دادا کا کردار دیکھتے تھے نا۔ تو جب اللہ کے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی علی کے حوالے کی، آپ نے کس کا کردار دیکھا؟ اور کہہ دوں، دیکھیں اکثر یہاں یہ ہوتا ہے ایک بیٹی پیدا ہوئی تو بہت مسکرا کے کہتے رحمت آئی ہے، 2 ہو گئی، ہاں اب رے پہ نقطہ لگ جاتا ہے، رے پہ نقطہ لگ جاتا ہے نا۔ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں، جس کو کھل رہا ہو وہ نقطہ لگائے، مجھے جو نقطہ لگانا ہے وہ تو میں لگا ہی رہا ہوں، لیکن رے کے اوپر جو لگانا چاہتے ہیں وہ نقطہ لگائیں۔ جنہیں کھل رہی ہو بیٹیاں، نہیں، نبی کا قول ہے بیٹیاں رحمت بیٹے نعمت، بیٹوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹیوں کے بارے میں رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ اور ہمارا تو صاحب اور ایک حدیث سنتے جائیے، ایک بیٹی ہوئی بہت خوش ہوئے، اللہ خوش ہو گیا آپ سے، رحمت آئی ہے، 2 بیٹا آیا 2 بیٹی آئی تو اور سینہ چھوڑا کرو نا، اللہ زیادہ خوش ہو گیا۔ یہ بیٹی اور بیٹیوں میں فرق، بیٹوں میں فرق کیوں پیدا کر رہے ہو بھائی؟ اگر فرق کرنا ہے تو فرق کرنے سے پہلے تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھنا، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی بھی دی، کیا دیا تھا؟ یا بیٹا دیا تھا؟ بیٹے تو سب آپس دے دیے نا، تو اب نسل کس سے چلے گی؟ بیٹی سے چلے گی نا۔ اب اپنے چھٹے مولا کی، چھٹے سرکار کی حدیث سنتے جائیے، مولا نے فرمایا کہ جب اللہ مولا کے لیے وہ جو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور جو اولاد کے خواہاں ہیں، اللہ مولا پاک کے صدقے میں اور امام حسین علی مقام کے صدقے میں سب کو اولاد درینہ عنایت فرمائے، سب کی گودیوں کو آباد کرے، سارے گھروں میں ایک عزادار اور مولا کا چاہنے والا دے۔ غور فرمائیے گا، مولا فرماتے جب اللہ کسی کے گھر بیٹی دیتا ہے یا بیٹا دیتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب بیٹا دیتا ہے تو اللہ کا احسان بندے پر ہوتا ہے، بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹا سن دیتا ہے نا، تو پھر اللہ کا احسان بندے پر۔ لیکن فرماتے ہیں جب بیٹی دیتا ہے تو پھر اللہ کا احسان بندے پر نہیں ہوتا، پھر بندے کا احسان اللہ پر ہو جاتا ہے۔ بیٹا ملا، چھٹے ماں بیٹا ملا تو اللہ کا احسان بندے پر، بیٹی ملی تو بندے کا احسان۔ تو تاریخ کے آئینے میں دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹا دیا یا بیٹی دی؟
کیا دیا؟ بیٹی دی نا. تو اب اللہ کا احسان محمد پر نہیں ہے. اب کس کا احسان کس پر ہے؟ کیا سن رہے آپ؟ کس کا احسان کس پر ہے؟ کہ محمد کا احسان اللہ کا. اور اللہ نے سورہ رحمان میں احسان کا قانون بتایا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. تو آواز پروردگار آئے گی، اے میرے نبی محمد، اگر تو نے فاطمہ جیسی بیٹی لے کر مجھ پر احسان کیا تو اپنے گھر سے علی جیسا داماد لے کر. اپنے گھر سے علی جیسا داماد لے کر میں تم پر احسان کروں گا. اچھا احسان تو اپنے گھر سے چکایا جاتا ہے نا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے جناب امیر کو کعبے میں کیوں اتارا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ. اور فرما رہے آپ، میں پوچھنا چاہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے جب بیٹی دی تو کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے اپنے چچا حضرت عمران حضرت ابو طالب کو دیکھا. یہ ابو طالب کون ہے؟ جب جناب عبد المطلب جانے لگے نا، عبد المطلب جانے لگے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اللہ کے نبی کو بلایا اور کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اے محمد میرے لال، آپ میری زندگی میں اپنا کفیل چن لیں، اپنا سرپرست چن لیں. میرے بچوں میں اپنا سرپرست کا انتخاب کر لیں. کس کے ساتھ آپ رہنا پسند فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کو انتخاب کا حق دیا گیا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب کے 10 بیٹوں کو دیکھنا شروع کیا. سارے بیٹوں کو دیکھتے دیکھتے ایک چہرے پر نگاہ جمائی. تاریخ نے اس چہرے کا نام لکھا عمران. حضرت ابو طالب. حضرت طالب کا ہاتھ پکڑا اور ایک مسند پر لے جا کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جناب رسالت معاذ حضرت ابو طالب کے ارد گرد طواف کرنے لگے، چکر کاٹنے لگے اور 7 چکر کاٹ کر آئے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس اور آگے کہتے ہیں کہ اے دادا عبد المطلب، ہم نے اپنا 9 بیٹوں میں انتخاب کیا تھا نا حضرت ابو طالب کا. آگے کہتے ہیں کہ دادا عبد المطلب، ہم نے اپنا سرپرست چن لیا، ہم نے اپنا کفیل چن لیا. کون؟ حضرت ابو طالب. ہمارے چچا عمران، ہمارے چچا ابو طالب. اور انتخاب کرنے کے بعد کیا کام کیا کہ انہیں مسجد میں بٹھانے کے بعد طواف میں مشغول ہو گیا. اللہ کا نبی طواف کرنے لگا. ایک بار نہیں 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد جا کر اپنے دادا کو بتایا کہ یہ میرا کفیل ہے، یہ میرا سرپرست ہے، یہ میرے ذمہ دار ہے. تو صاحب اب بات سمجھ میں آئی کہ جہاں مسلمان طواف کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں محمد طواف کریں اسے عمران کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آپ نے دی بیٹی جسے جناب امیر کو، مولا قدیر کو. دیکھیں اب تک بہت سے افراد میری نگاہ، چونکہ میں بہت اونچائی پہ بیٹھا ہوا اور میری نگاہ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی مجھے نہ دیکھے لیکن میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اور بہت سے ابھی بھی ایسے ہیں جن کی زبانیں ابھی سبحان اللہ سے تشنا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کا ہاتھ ابھی بھی مدح علی میں اوپر نہ آ سکا. میں حدیث پیش کرنا چاہوں گا اور بات آگے بڑھ جائے گی اور بہت جلدی بات تمام ہونے والی ہے. غور فرمائیے گا. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا، دیکھو زبردستی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو حسن سماعت کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمارے دشمنوں سے اس دولت کو چھین لیا. لہذا مجھے پڑھنے کے بعد اپیل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب کہو سبحان اللہ. مجھے تو پتہ ہی ہے کہ یہ دولت آپ کے پاس ہے. اور یاد رکھیے گا دولت کا ایک قانون ہے، خرچ نہ کریے گا تو یا تو ٹیکس لگ جاتا ہے یا دیمک لگ جاتی ہے. آپ اپنی دولت سنبھال کے رکھیے اور حدیث مبارکہ سنیے. مولانا فرماتے ہیں جب ہمارا چاہنے والا زمین پہ بیٹھ کر زبان سے ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سبحان اللہ کے بدلے اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے.
جنت میں درخت لگاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب تک وہ درخت باقی رہے گا تب تک اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو سبحان اللہ نہ کہہ سکے. ہاں سبحان اللہ نہ کہہ پائے. میں تو کہتا ہوں اس قوم کا درخت نہیں لگے گا, اس قوم کے تو باغات تیار ہو گئے ہوں گے. بچپن سے سبحان اللہ, بچپن سے سبحان اللہ, تو باغات نہ. لیکن حدیث پہ آپ نے غور نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں جب تک باقی رہے گا, اف لگایا ہے, شرط لگائی ہے کہ جب تک باقی رہے گا تب تک استغفار کرتا رہے گا. بھیا اس بات سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے نا. میں ان افراد سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو نماز پڑھ کے بغیر تسبیح پڑھے بھاگ جاتے ہیں, کتنی جلدی کے ہو بھائی. تسبیح سیدہ نہیں پڑھ سکتے, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے, کہیں مولانا صاحب دیکھ نہ لے, کہیں کوئی اور نہ دیکھ لے, کیا بات ہے. لہذا نماز کے بعد تسبیح پڑھ کے جائیے آگے جنت میں درخت لگ جائے. سبحان اللہ کہنے میں نا تسبیح پڑھ کے جائیے. تو مولا نے کیا فرمایا, جب تک لگا رہے گا, جب تک لگا. دیکھو پوری مجلس میں, پورے اشرے میں اگر آپ نے ایک بار بھی سبحان اللہ نہ کہا تو مولا کی قسم اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو میں اب مولا کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تک یہ درخت لگا رہے گا تب تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اے میرے سید و سردار, آپ نے جب تک کی شرط کیوں لگائی کہ جب تک رہے گا تب تک ہوتا رہے گا؟ کہ اس لیے لگائی کہ فرش ادا پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگانا آسان ہے. امام بارگاہ سے نکل کر غیبت نہ کرنا, چغل خوری نہ کرنا, مومن کو پریشان نہ کرنا, مظلوم کے خلاف نہ بولنا. لگا تو دیا یہاں بیٹھ کے, جیسے یہاں نکلے اور برائیاں شروع کر دی تو پھر حدیث ہے کہ جل بھی جائے گا, جل بھی جائے گا. تو بھیا آپ نے محسوس فرمایا حدیث کو کہ مولا نے کیا فرمایا ہے. میں ذرا سا اس کی تشریح کروں اور بات یہ روک دوں گا, توجہ فرمائیے گا. مولا نے کیا سمجھانا چاہا, فرمایا کہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار ہمارا چاہنے والا زمین پر بیٹھ کر ایک بار کہے سبحان اللہ. کس سے کہتے ہو سبحان اللہ؟ زبان سے کہتے ہو نا. ایک بار کہو سبحان اللہ تو جنت پہ درخت لگ جاتا ہے. میں ذاکر کا نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں, مولا کی حدیث پڑھ رہا ہوں. مولا نے کیا فرمایا, زبان سے کہو ایک بار سبحان اللہ تو جنت پہ درخت لگ جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق آل محمد ساری دنیا کو اپنے چاہنے والوں کی زبان کا پاور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے اتنا پاور ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کر کہے سبحان اللہ تو جنت پہ درخت لگ جاتا ہے. اب اس پاورفل زبان سے غیبت نہیں ہونی چاہیے, اب اس پاورفل زبان سے چغل خوری نہیں ہونی چاہیے, اب اس پاورفل زبان سے مظلوم کے خلاف آواز نہیں اٹھنی چاہیے. لہذا جب بھی کھلے حق کے لیے کھلے, جب بھی اٹھے تو حق کے لیے اٹھے. جو بھی کام ہمارا ہو حق کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ذرا غور فرمان صاحب, اب ایک سوال ہے اور بات تمام ہونے جا رہی ہے اسی ایک نقطے پر, بات تمام زیادہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں یہاں سے لے کر باہر تک جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں سب سے سوال کروں گا, یہ بتاؤ جب گھر سے نکلے تھے کہاں کے لیے؟ مجلس آنے کے لیے. تو کیا آپ نے نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا کہ بڑے امام باڑے میں مجلس جا رہا ہوں, کوئی جملہ اچھا لگا تو 2 بار کہوں گا سبحان اللہ قربت اللہ. نیت کی تھی آپ نے گھر سے آتے وقت؟ نہیں کی نا. چلو وہاں نہیں کی تو یہاں بیٹھے کر لیتے. اب اگر کوئی جملہ اچھا لگا تو 5 بار کہوں گا سبحان اللہ قربت اللہ. جیسے صبح کی نماز ہی آپ کرتے ہیں, ظہر کی نماز ہی کرتے ہیں, ایسے نیت کی آپ نے, کوئی ارادہ کیا نہیں. تو جب نیت نہیں کی, ارادہ نہیں کیا تو پھر سبحان اللہ نکلا کیوں؟ یا مولانا آپ سمجھے نہیں, ادھر خطیب کی زبان سے آل محمد کے فضائل نکلے, ادھر بے ساختہ زبانوں سے نکلنے لگا. کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بہت ہی عجیب موڈ پر لے آئے مولانا, اب تو کہنا ہی پڑے گا, اب تو کہنا ہی پڑے گا. نہیں, مجبور نہیں ہے آپ, مجبور نہیں ہے آپ, لیکن میری بات سنیے گا. تو ارادہ نہیں کیا نا, بے ساختہ نکلا سبحان اللہ, بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. اور بے ساختہ زبان سے نکلنے کا مطلب ہے کہ دل سے نکلا.
دل سے نکلا نا، بے ساختہ نکلا، بغیر ارادہ نکلا، بغیر نیت نکلا نا، تو آپ سنیے صاحب، مولا نے یہ مثال دے کر، ایک بات کہہ کر اپنے چاہنے والوں کی عظمت سمجھانی چاہیے کہ سنو، اگر ہمارا چاہنے والا بغیر ارادہ کہے سبحان اللہ تو جنت میں طرف نہ جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا دیوانہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے تو زمین پہ جنت بناتا بھی ہے، بیچ بھی دیتا ہے۔ بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا؟ بغیر ارادہ جنت میں طرف، لیکن اگر ہمارا دیوانہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے۔ جنت جناب بہلول کی جنت پر سب کو ایمان تو ہے نا، تو مسکرا کر میری طرف دیکھیے، جنت بناتا بھی ہے اور بنا کر بیچ بھی دیتا ہے۔ میاں صرف بناتا نہیں ہے اور بنا کر بیچتا بھی نہیں ہے، بلکہ منافقین کو جنت میں جانے سے روکتا بھی ہے۔ ارے میں نے ایک لطیف جملہ دیا، زبیدہ گئی نا، زبیدہ کا شوہر جا پایا کہ نہیں جا پایا؟ نہیں گیا نا، جیسے ہی وہ جنت میں جانا چاہتا تھا فوراً دربار نے روک دیا، تیرے جانے کی اجازت نہیں، تجھے پرمیشن نہیں، یہ محل ہاذا قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے، یہ جنت زبیدہ کی ہے، تجھے جانے کی پرمیشن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دیوانہ زمین پر بیٹھ کر جنت بناتا بھی ہے، بیچ بھی دیتا ہے، منافقین کو جنت میں جانے سے روکتا بھی ہے، اور روک کر ساری دنیا تک پیغام پہنچاتا ہے۔ دنیا دیکھے جب غلام کا اختیار اتنا ہے تو امام کا اختیار کتنا ہے۔ دنیا دیکھے کہ جب غلام کا اختیار اتنا ہے تو پھر امام کا اختیار کتنا ہوگا۔ حضرت بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بازار میں بیٹھ کر ایسے ایسے کر رہے تھے، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے۔ ایک منافق بازار سے گزرا، کہا یہ دیوانہ کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے بہلول؟ کبھی ایسے کرتے ہو، کبھی ایسے کرتے ہو، انگلی کے اشارے کہاں کر رہے ہو؟ یہ وہی صاحب تھے جنہیں انگلیوں سے علی کا رزق بانٹنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے جب مولا کا عمل نہ سمجھ میں آیا تو غلام کا عمل کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ایسے کبھی ایسے۔ خاموش ہو جا، میں بازار میں بیٹھ کر بندوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں۔ یہ علی کا دیوانہ ہے کہ میں بازار میں بیٹھ کر بندوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں۔ تو کہا بہلول ہوا کیا اس معاملے میں؟ کہا اللہ تو تیار ہے، بندے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو تیار ہے، بندے تیار نہیں ہیں۔ پھر اس انسان نے کچھ دنوں کے بعد جناب بہلول کو قبرستان میں دیکھا، پھر کبھی قبر کی طرف کہتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ویسے۔ پھر آیا کہ بہلول قبرستان میں یوں کیا کر رہے ہو، کہاں اشارہ کر رہے ہو؟ وہی کام کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہ پھر یہاں کیا معاملہ ہے؟ کہاں یہاں بندے تو تیار ہیں۔ یہاں قبر میں سونے والے بندے تو تیار ہیں، اللہ تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کی موت آئے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو۔ ہاں، اللہ کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ موت آئی۔ اللہ راضی، اور تمہارے مولا نے فرمایا، اٹھائیے نبی والا، سرکار امیر فرماتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھائی جائے۔ پڑھو نماز اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر پڑھا دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اہل بیت کا پسندیدہ عمل ہے۔ غیر ممکن ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار دے کہے کہ ہم حسینی ہیں اور بے نمازی ہو۔ غیر ممکن ہے کہ کہے سینے پہ مار کر کہ ہم غدیر والے ہیں، علی والے ہیں اور بے نمازی ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا جہاں علی والے ہیں وہی نماز ہے، جہاں حسین والے ہیں وہی نماز ہے۔ چلیے کربلا کے میدان میں آج حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔
کوفے میں لگا ہے لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن لگا تھا نا، آپ انگلش میں کیا کہیں گے اس لیے؟ لاک ڈاؤن ہی تو کہیں گے۔ سانس لینے کی اجازت نہیں ہے حکومت کی طرف سے، اور اسی اسنا میں خط آیا ہے امام حسین کا، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو، جنہیں مولا سے سچی محبت تھی، جنہیں مولا سے اپنی جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، سچا محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہر لاک ڈاؤن کو توڑ کر کربلا پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ لہذا جو امام سے محبت کرتے ہیں، امام انہیں اپنی طرف بلا ہی لیتا، کھینچ لیا حسین نے حبیب کو اپنی جانب، اور مولا کی قسم جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ امام حسین نے حبیب کو بلا کر اتنا قریب رکھا زندگی میں بھی اور شہادت کے بعد بھی، کہ اپنے روضے کے سامنے ہی حبیب کا روضہ ہوگا، تاکہ قیامت تک لوگ آئیں زیارت کرنے کے لیے تو دیکھیں کہ دوستی کسے کہتے ہیں، حبیب کون ہوتا ہے۔ اور خط میں حسین نے کیا لکھا تھا؟ فرمایا اے رجل فقی حبیب، رجل فقی کہا، امام کی موجودگی میں رجل فقی، ہمارا امام تو پردے غیب پہ ہے نا، پردے غیب پہ ہے، اور یہ مراجع کرام لائق صد احترام، لیکن وہاں تو امام پردے غیب پہ تھوڑی تھا، اپنی موجودگی میں فرما رہے ہیں رجل فقی۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت حبیب کا، رجل فقی کی تم کو سند مل گئی حبیب، اب تا ابد رہو گے سنہرے لباس میں، تا ابد رہو گے سنہرے لباس میں۔ جناب حبیب کو خط ملا، حبیب تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار، وہ غلام کی گفتگو اور دیر سے پہنچنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام کو بھی ساتھ دیا، حبیب اپنے غلام کے ساتھ پہنچے۔ غلام نے التجا کی تھی نا کہ جب دنیا میں رہے اپنے ساتھ رکھا، اور جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو آقا ہمیں چھوڑے جاتے ہو۔ جناب حبیب جب کوفے سے کربلا کی طرف نکلے ہیں تو آپ نے اپنا رہوار کربلا کے راستے پر لگایا، تو امام حسین نے فرمایا عباس باہر آؤ، اکبر باہر آؤ، ہاشمی جوانوں کو باہر بلایا، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، حبیب آ رہا۔ آج دو مناسبتیں، ایک تو ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے جناب حبیب کا مسائل پڑھا جاتا ہے، اور آج 4 محرم ہے، خیموں کے ہٹائے جانے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ عزیزوں، اگر انسان پردیس میں تکلیف مبتلا ہو، مصیبت زدہ ہو، اور اس مصیبت زدہ عالم میں، پردیس کے عالم میں کوئی اپنا مل جائے تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، کتنی ڈھارس ہو جاتی ہے نا۔ لو نغمے عالم میں گھرے ہیں حسین، اور اسی مصیبت کے عالم میں جناب حبیب اپنے بن کر، دوست بن کر امام حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب حبیب کوفے سے کربلا نکلے، جب کربلا کے قریب پہنچے اور کوفے کے راستے پر گرد نمودار ہوئی نا، تو امام حسین مسکرانے لگے، عباس دیکھو میرا حبیب آ گیا، علی اکبر دیکھو میرا دوست حبیب آ گیا، اے شہزادوں بنی ہاشم کے شہزادوں دیکھو میرا دوست حبیب آ گیا۔ حبیب خان قریب امام حسین آئے، امام حسین نے سینے سے لگایا، حبیب غربت میں تم نے حسین کو یاد کیا، حبیب تم نے غربت میں حسین کا ساتھ دیا، حبیب رہتی دنیا تک تمہیں دنیا فراموش نہ کرے گی۔ اے حبیب میرے نانا محمد مصطفیٰ اس کا صلہ تمہیں دیں گے، اے حبیب میرا بابا علی مرتضیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ عزیزوں، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی نا کہ جناب فضہ خیمے سے باہر نکلی، کہتی حبیب مبارک ہو، حبیب مبارک ہو، حبیب مبارک ہو،
جان کہتی ہے حبیب نے سر سے امانہ اتارا زمین پر پھینک دیا سر و سینہ پیٹ کر کہنے لگے حبیب اللہ اکبر ارے خاندان مصطفیٰ آج یہ بھی وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام زادوں کو سلام کر اللہ اللہ حبیب آ گئے حسین کو ڈھارس ہو گئی نا ہاں عزیزو مثلا ایک فکرے کے مسائل سنو مجلس تمام ہے 4 محرم ہے آج 2 محرم کو جب کربلا پہنچے تھے حسین تو امام حسین نے سب سے پوچھا تھا نا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے لوگوں نے مختلف نام بتایا کبھی نینوا کبھی ماریا کبھی شت حرا ایک بزرگ نے بتایا آقا حسین اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں نا کرب و بلا اور آپ نے سنا 2 محرم کو کہ کربلا کا نام سن کر محفل میں سوار بیویاں رونے لگیں شہزادے رونے لگے ہر ایک انسان رونے لگا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ کربلا کا نام سن کے سب روئے ہوں گے سوائے ایک شخصیت کے وہ شخصیت روئے گی نہیں محسوس کرنا آنکھوں سے آنسو خود نکلے گا کربلا کا نام سن کے سب روئے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انہی لوگوں میں ایک شخصیت رہی ہوگی جس کا ناجو کربلا کا نام سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لبوں کو مسکراہٹ آئی ہوگی یہ کون ہے یہ وہی ہے جس نے 32 سال کربلا کا انتظار کیا سمجھ گئے انصاف سے بتاؤ عزیزانو جو 32 سال تک کربلا کا انتظار کرے وہ کربلا کا نام سن کر روئے گا یا مسکرائے گا اور ایسا انتظار کہ جب مدینے میں ولید کے دربار میں امام حسین سے ساتھ گستاخی ہوئی آقا عباس نے اپنی تلوار نکالی تو امام حسین فرماتے ہیں بھائی عباس کربلا نہیں ہے مکے میں یزیدیوں کا لشکر دیکھا آقا عباس نے اپنی تلوار نکالی فرمایا حسین نے بھیا عباس کربلا نہیں ہے راستے کوفے کے راستے میں خبریں شہادت مسلم ملی نا احساس کرنا جملہ سننا احساس کرنا تو خبر شہادت مسلم ملی نا عباس نے تلوار نکالی تو کیا فرمایا بھیا عباس کربلا نہیں ہے ارے تو کربلا بھی ہے عباس بھی ہے احساس سے بتاؤ آقا عباس روئیں گے یا مسکرائیں کیا کہتا ہے آپ کا دل تو کہتا ہے نا 32 سال کا انتظار تمام ہو گیا آقا عباس اس زمین پر پہنچ گئے جہاں کے لیے آپ کے بابا نے نماز شب کی دعا کو مانگا تھا جہاں کے لیے آقا حسین نے بار بار روکا تھا بھیا عباس کربلا نہیں ہے بھیا عباس کربلا نہیں ہے ہاں سب رو رہے تھے لیکن دل کہتا آقا عباس مسکرائے ہوں گے اب یہی بھی امام حسین نے فرمایا کہ یہی خیمے لگیں گے فرات کے نزدیک خیمے لگیں گے نا لو آگے چاہ رہا یزید کی طرف سے یہ پروانہ آیا کہ خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں آقا عباس نے اپنی نگاہیں اٹھائی کیا کہا تم نے خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں مگر تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ آج کربلا بھی ہے عباس بھی ہے کربلا بھی ہے عباس بھی ہے کیا اطمینان ہے مولا کا اور اطمینان دکھاؤں ملونو تمہیں پتا ہے میرے بابا نے مجھے کس دن کے لیے مانگا تھا آج وہ زمین بھی آ گئی آج وہ دن بھی آ گیا آج کربلا بھی عباس بھی کیا کہا تم نے خیمے ہٹا دو چلو ٹھیک ہے میں سخی ابن سخی کا بیٹا ہوں میں اس گھرانے کا بیٹا ہوں جو اپنے دشمن کو بھی موقع دیتا تھا میں بھی تجھے موقع دیتا ہوں تلوار آقا نے اسی اطمینان کے ساتھ کربلا بھی ہے عباس بھی ہے تلوار آقا نے نکالی اور پورے غیظ میں سرکار نے ایک خط کھینچا اپنے اور ان مرہونوں کے درمیان وہ علی کا بیٹا تمہیں موقع دے رہا ہے اگر خط پار کر کے اس جانب آ گئے تو عباس تمہارا کہنا مان لے گا خیمے ہٹا دے گا لیکن بات کر کے تو دکھاؤ جب آقا عباس نے تلوار غیظ میں نکال کر خط کھینچا ہے نا تو یہ منظر وقت کا امام حسین دیکھ رہا تھا میرا آقا میرا مولا حسین دیکھ رہا تھا آقا حسین خیز عباس کو دیکھ کر تھرتھرانے لگے میرا مولا لرزیدہ ہوا اور آقا حسین کے ذہن میں آقا حسین سوچتے ہیں نا دیکھو کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے یہ بات
بات نکالو. اب آقا حسین جو فیل انجام دینے جا رہے تھے نا وہ ایمان بن کے نہیں, وہ ایمان بن کے نہیں, اب حسین بھائی بن کے انجام دیں گے. آقا پاس کا خیر دیکھا تو میرا مولا گھبرایا اور آواز دی حسین کس منہ سے کس زبان سے منع کرے. اب تو کربلا بھی ہے, عباس بھی ہے, اب تو کربلا بھی ہے, اب تو عباس بھی ہے. اب حسین روکے تو کیسے روکے؟ اب حسین کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا. ایک چارہ ہے حسین کے پاس. کون سا چارہ؟ اپنی بہن زینب کے خیمے کی طرف دیکھا, دوڑتے ہوئے زینب کے خیمے میں گئے. عزیزانو, آج میں مسائل نہیں بولوں گا, میں تو کچھ احساسی پہلو ہے جو آپ کے ذہن میں دے کر میں آپ کو نمبر چھوڑ دوں گا, لیکن اگر آپ نے محسوس کیا تھا تو انشاءاللہ کریا بہت زیادہ ہوگا. سننا چاہو گے؟ آقا حسین پوری تیز رفتار سے جناب زینب کے خیمے میں گئے. حسین امام بن کے زینب کے خیمے میں نہیں آئے. روایت پہ مقتل الحسین اٹھائیے اور مکرم اٹھائیے, سارے مقتلوں میں روایت مل جائے گی. آقا حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں بھائی بن کر آئے اور روایت کہتی ہے کہ جب حسین زینب کے خیمے میں آئے گا تو پھر گھٹنوں کے بل زمین پر زینب کے سامنے بیٹھ گئے. گھٹنوں کے بل زمین پر زینب کے سامنے بیٹھ گیا. میرا مولا حسین نے اپنے دامن کو اٹھایا اور پھیلا کر کہتے ہیں زینب اتنا بتا. حسین 57 سال کا ہو گیا. ہاں بھیا آپ 57 سال کے ہو گئے. کل اتنا بتا, مدینے سے لے کر مکہ, مکے سے لے کر کربلا, اس 57 سال کی عمر میں تیرے بھائی حسین نے کبھی تجھ سے کچھ مانگا نہیں بھیا؟ آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی بھیا؟ کہا کہ عالم غربت میں تیرا بھائی حسین, تیرا غریب بھائی حسین, زینب اگر تجھ سے کچھ مانگنے تو منع نہ کرنا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. زینب منع تو نہ کرو گی؟ نہیں بھیا, مان میرا بھائی خدا میں چاہتا ہے. ایک دن دنیا کے سلطان حسین, ایک دن بھیا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو بھیا؟ ہاں یہ تو ہے کہ میں نے جب جب تم سے مانگا تب تک تم نے مجھے عطا فرمایا. یہاں تک کہ چاند سا بیٹا میری آغوش میں دے دیا, علی اکبر کو میرے حوالے کر دیا. بھیا آج زینب انتظار کر رہی ہے کہ اس کا بھائی اس عالم غربت میں زینب سے کچھ مانگے. جناب زینب نے جیسے اجازت دی نا, حسین نے دامن پھیلا کر اسے ملنا کہا, زینب میرا عباس بھی بڑھ گیا, میرا بھائی عباس بھی بڑھ گیا ہے. زینب میرے بھائی عباس کو خیمے میں بلا گا, خیمے ہٹانے کے لیے آئے گا. کیا سن رہے ہو؟ میرے بھائی عباس کو خیمے میں بلا کر میرے بھائی کو خیمے ہٹانے کے لیے راضی کر دو. اے بہن خدا کی مرضی یہی ہے. اچھا بھیا اگر تو چاہتا ہے تو زینب ضرور یہ خواہش پوری کرے گی. اما فضا جاؤ میرے شیر دل بھائی عباس کو بلاؤ. فضا میرے خیمہ پہ آئی, فرمانے لگی اے ابو الفضل عباس, اے قمر بنی ہاشم, تم کو علی کی بڑی بیٹی زینب یاد کرتی ہے. جناب سرکار ابو الفضل عباس سر کو جھکائے, حاجرہ کو زینب کے خیمے میں داخل ہوئے, سر جھکا ہوا ہے. زینب کے فرماتی ہے میرے بھائی عباس سر اٹھاؤ, نگاہیں اٹھاؤ, زینب کی آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ. فرمانے لگے نہیں شہزادی, اماں نے ہر عمر کے ہر لمحے میں بس ایک وصیت کی ہے عباس, کبھی علی زادیوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھنا, کبھی نگاہ ملانا نہیں. عباس اے شہزادی اماں کی تربیت یہ ہے. اللہ اکبر. جناب زینب فرماتی ہے اچھا بھیا اماں نے ایسا کہا ہے تو وہ زینب تمہیں حکم دیتی ہے کہ سر کو اٹھاؤ. علی کی بڑی بیٹی تمہیں حکم دیتی ہے سر اٹھاؤ عباس, آنکھوں سے آنکھوں ملاؤ عباس. آقا نے حکم کی تعمیل کی, ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائی, اپنی بہن زینب کو دیکھا, سر جھکا لیا. شہزادی آپ نے مجھے یاد کروایا وہی جملہ جو حسین نے کہا تھا اور بڑی زینب کہنے جا رہی ہے. فرمانے لگی شہزادی عباس اتنا بتا کہ کبھی تیری بہن زینب نے تجھ سے کچھ مانگا ہے؟ اگر نہیں شہزادی کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اگر آج آپ کی عالم غربت میں عباس سے آسمان مانگ لیا نا تو عباس عرش کی پناہوں کو کھینچ کر زمین سے ملا دے گا. شہزادی کیا سنتے ہو بتاؤ, ایک فکر سنو گے تو تمام ہے. آج کربلا بھی ہے, عباس بھی ہے.
شہزادی کہتی کبھی کچھ نہیں مانگا نا. سرکار کہتے اگر آسمان کی تنابوں کی مانگو گی نا شہزادی تو میں صاحب آسمان کی تنابوں کو کھینچ کر سبھی سے ملا دوں گا. نہیں عباس زینب کو آسمان نہیں چاہیے, بس ایک بات کا جواب چاہیے. عباس اتنا بتاؤ کہ کبھی زینب نے تم سے کچھ خواہش کی, کبھی تم سے کچھ مانگا؟ فرمانے لگے آقا نہیں شہزادی, کبھی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. زینب کہتی ہے عباس اگر زینب اس غریب المطلبی میں تم سے کچھ مانگے تو کیا منع کر دو گے؟ کہ نہیں شہزادی آپ مانگ کر تو دیکھیں. عباس منع نہیں کرے گا. زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بھیا میرا غریب بھائی حسین یہ چاہتا ہے خیمے فراز سے ہٹا لو. اللہ اکبر, خیمے فراز سے ہٹا لو. عباس تاریخ سنو گے, اس جملے کو سننے سے پہلے تاریخ کہتی ہے میرا مولا کھڑا ہوا تھا, استادہ تھا, لیکن جیسے زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عباس زینب اب میرا بھائی حسین چاہتا ہے کہ خیمے فراز سے ہٹا لیے جائے. ہر روایت کہتی سرکار گھٹنوں کے بعد زمین پر گر گئے, ایک زانو زمین پر گرا, دوسرا زانو اٹھائے رکھا, تلوار کے سہارے سے عباس بیٹھے, دونوں زانوں کے درمیان سر دے کر میرا مولا بہت دیر تک روتا رہا, بہت دیر تک روتا رہا, بہت دیر تک روتا رہا. میرا مولا آواز کی شہزادی آپ نے عباس سے کیا مان لیا؟ اللہ اکبر. لیکن شہزادی کا حکم ہے نا عباس پورا کرے گا. وہ خیمے زینب سے عباس نکلے, خدا کسی غازی کو یہ دن نہ دکھائے تو کربلا میں عباس نے دیکھا. عباس خیمے زینب سے باہر نکلے, خیمے کی تنابوں کو کھولنے لگے, ظالم ہنسنے لگے. آواز بھی منور ہو اگر شہزادی کا حکم نہ ہوتا. عباس قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہوتا. شہزادی کے حکم کے سامنے مجبور ہے عباس. ہائے عباس, ہائے مولا عباس, اے ابو الفضل عباس. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. میرے معبود رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار العیوب ہے, ہم فقیر و عاجز و مجبور ہے. بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ان آسموں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما. میرے معبود بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق کے چاردہ معصومین علیہم السلام, جتنے بھی عزائے سید الشہداء میں شامل ہے, میرے معبود ان سب سے کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہو, کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو, میرے معبود ان سے ہر مصیبت, ہر غم دور فرما. میرے معبود بحق اہل بیت علیہم السلام جہاں کے بھی مومن مومنات ہیں انہیں اس کرونا جیسی وبا اور ہر امراض سے محفوظ فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق کے سادہ معصومین علیہم السلام ہمارے وطن, ہمارے ملک ہندوستان کو تمام تر آسیب مصیبتوں سے محفوظ فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق کے سادہ معصومین علیہم السلام میرے معبود جہاں کے بھی مومن مومنات ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ناموس کی حفاظت فرما. بحق کے حضرت ابی الفضل عباس, بحق کے جناب سکینہ, بحق کے جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ. میرے معبود اب تک جو بے ولد ہے, لا ولد ہے, میرے معبود ان سب کو لا ولدی سے اولاد نرینہ صاحب اولاد ہونے کی توفیق عنایت فرما. منجی عالم حجت دورہ کے ظہور میں فاضل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین علیہ السلام. حضرات 6 محرم کی رات
جسے وسیم حسن صاحب خطاب فرمائیں گے چینل ون سے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ شریف کو فرمائیں فرما ڈالیں. ہم سے انجمن امامیہ سہارنپور اس امام مالک المقرری کے خلاف جنہوں نے غلط عمل کیا تھا بطور پروٹیسٹ 4-5 دن میں عمل نہیں کر رہی تھی، جس کی مخالفت پوری برادریوں نے اپنے استر سے سبھی نے اس کو انتشاری کرنا مخالفت کی تھی، کیونکہ معاملہ مولا کا گھر ہے اور اس پروٹیسٹ کو بھائی کار کو جاری کرتے ہوئے انجمن امامیہ آج یہاں سے نظریہ نامہ نہیں کر رہی.
छोटे इमाम बारगाह में ठीक 9:30 बजे मस्जिद शुरू हो जाएगी, जिसे मौलाना वसीयत सली खान साहब खिताब करवाएंगे। तमाम मोमिनीन की गुजारिश है कि वो शिरकत फरमाएं। अंजुमन इमामिया सहारनपुर के तमाम मेंबरान की गुजारिश है कि फर्ज अदा करना शुरू किया जाए।
जिंदा